آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارے ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی بات نئی ضرور ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جو آپ کی طرف سے اشعار سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے حمدیہ کلام جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔
کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی. اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کی، ہمارے ساتھ آج ایک بہت پیارے مہمان موجود ہیں. آئیے ہم آپ کا تعارف ان سے کرواتے ہیں. ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مکرم و محترم میر انجم پرویز صاحب، مربی سلسلہ، اور آپ یہاں یو کے میں عربی ڈیسک میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مربی صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے. جزاکم اللہ. مبارک صدیقی صاحب، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی، اور آپ کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں. کہ مربی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ یہ فرمائیے، اگر کوئی نوجوان جو ہے وہ ہم سے پوچھتا ہے، احمدی یا غیر احمدی نوجوان، کہ اور بھی بہت سے شاعر ہیں، دنیا دار شاعر بھی ہیں، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی منظوم کلام کی کیا نمایاں خصوصیات ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سند عطا فرمائی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا کلام دوسرے شعراء سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا، در کلام تو چیزیست کہ شعراء دراں کلام نیست. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے کلام میں ایک ایسی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ شعراء کو اس میں دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی چیز کی تعیین نہیں فرمائی، معین کر کے نہیں فرمایا کہ تیرے کلام میں کیا چیز ہے. نہ یہ فرمایا کہ اس میں کوئی ندرت الفاظ ہے، نہ یہ فرمایا کہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے دوسروں سے بڑھ کر ہے، نہ مضامین کا ذکر کیا کہ کیا کیا مضامین ہیں جو دوسروں نے بیان نہیں کیے اور آپ نے بیان کیے ہیں. اس چیز کو کھلا چھوڑ دیا ہے. لیکن فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ دوسرے شعراء کو اس میں دخل نہیں. سبحان اللہ. دوسرے شعراء بھی کلام کہتے ہیں، اس میں حمد بھی کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں، اس میں قرآن کریم کے اور دین کے مضامین بھی بیان کرتے ہیں، دنیا کے مضامین بھی بیان کرتے ہیں، انسان کے جو مختلف موڈز ہوتے ہیں، مختلف اس پہ طاری ہونے والی کیفیات ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں شعراء. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے اس میں ایسی خصوصیت ہے کہ جو دوسرے شعراء کو حاصل نہیں. سبحان. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک شہادت ہے جو الہاماً اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. آپ کے کلام میں سادگی ہے، لیکن اس سادگی کے باوجود کلام میں ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کو اپنی جگہ سے آپ ادھر ادھر کر نہیں سکتے. سبحان. آپ اس کے مضمون جو ہے وہ اسی طرح ادا ہو سکتا ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. بہت خوبصورت. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خدا کا کلام ہوتا ہے اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے در شعر تو نہیں فرمایا کہ تیرے شعر میں یا تیری شاعری میں ایسی بات ہے جو دوسرے شعراء کو اس میں دخل نہیں. کلام فرمایا ہے. اب کلام کا لفظ نثر پہ بھی محیط ہے اور نظم پہ بھی محیط ہے. یعنی حضور کا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کی جو خطابات، جو ملفوظات ہیں ان پہ بھی محیط ہے کہ آپ کا کلام چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، چاہے وہ نظم کی صورت ہو، ہر ایک میں ایسی خصوصیت ہے کہ دوسرا کوئی اس کے پاس سنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت مربی صاحب. اور ہم اس سلسلے کو، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اس وقت ناظرین ہم نظم سننے جا رہے ہیں. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد. آئیے سنتے ہیں. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا
مگر باخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بوستان کلام احمد ہے، میرا بوستان کلام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یا خلفائے کرام کے منظوم کلام میں سے کسی بھی شعر کا مطلب پوچھنا ہو، تشریح پوچھنی ہو، تو آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم میر انجم پرویز صاحب، اور جو کہ ہمیں مختلف اشعار کا مطلب بتا رہے ہیں۔ جی مروی صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے ہمیں بتایا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو منظوم کلام ہے، اس میں ہم جب دیکھتے ہیں حمد ہے، نعت ہے، اسلام کا دفاع ہے، اور اسلام کی حقانیت کی باتیں ہیں، عام دنیاوی موضوعات ہیں ہی نہیں۔ مولوی صاحب، ایک سوال ہے، ایک شعر کا مطلب پوچھا گیا ہے، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ مولوی صاحب، 2 سوال پوچھے گئے ہیں کہ یہ لفظ باہر ہے کہ باہر ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ 30 آیات جو ہیں یہ کس کتاب میں پڑھی جا سکتی؟ جی، آپ نے بالکل صحیح تلفظ اس کا بولا ہے، لفظ باہر کا۔ باہر کا لفظ جو ہے وہ اندر کے بالمقابل ہے، اور اندر اور باہر یہ ہندی الفاظ ہیں۔ بعض لوگ اس کو باہر بھی بول دیتے ہیں، میں اس کو غلط نہیں کہتا، چونکہ وہ بمعنی باہر ہی استعمال کرتے ہیں، چونکہ بہت زیادہ استعمال میں آ گیا ہے، اور لغات نے بھی باہر کے لفظ کو بمعنی باہر دے دیا ہے، تو اس لیے اس کو میں غلط تو نہیں کہتا، لیکن اس میں فرق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ باہر کا لفظ جو ہے یہ ہندی لفظ ہے، اور باہر جو ہے یہ عربی لفظ ہے۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ظاہر و باہر، وہاں پہ باہر استعمال ہوگا، باہر نہیں ہوگا، چونکہ باہر کا مطلب ہے بہت زیادہ واضح، بہت زیادہ ظاہر، تو یہ مترادفات ہیں ظاہر و باہر۔ لیکن اندر اور باہر وہ داخل اور خارج کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ اس کا استعمال اگر معلوم نہ ہو تو بالکل متضاد معنی بھی دے دیتا ہے،
جیسے ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہے. قرآن کریم میں موجود تمام مضامین کی اصل سورہ فاتحہ میں داخل ہے، سب سورہ فاتحہ میں موجود ہے. یعنی اگر آپ اس کو اس طرح بیان کریں کہ قرآن کریم کا کوئی مضمون سورہ فاتحہ سے باہر نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مضامین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. اگر آپ کہیں کہ قرآن کریم کا کوئی مضمون سورہ فاتحہ سے باہر نہیں یعنی ظاہر نہیں، تو بالکل الٹ مطلب ہو جائے گا. یعنی باہر کا مطلب ہے بہت زیادہ ظاہر، واضح. تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ قرآن کریم کا کوئی مضمون ایسا نہیں جو سورہ فاتحہ میں موجود نہیں، یعنی بالکل الٹ مطلب ہو گیا. لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ عرف عام میں لوگ باہر بھی اگر بولیں تو ان کی مراد باہر ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس کو غلط نہیں کہتا. دوسرا، اس میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ حضور کے کلام میں ایک سادگی ہے، انتہائی سادہ الفاظ میں انتہائی اعلیٰ مضمون بیان فرما دیتے ہیں. اس شعر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں باہر رہا اموات سے. جیسے سارے نبی فوت ہو گئے، ہر انسان جیسے طبی موت مرتا ہے یا کسی طرح بھی وفات پاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اموات سے باہر نہیں رہے بلکہ وہ اموات میں داخل ہیں. ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ باقاعدہ 30 آیات درج فرمائی ہیں اپنی کتاب ازالہ اوہام میں، اور ان آیات کو درج فرما کے پھر ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا استدلال فرمایا ہے. تو ہمارے ناظرین جن کو یہ معلوم نہیں، ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی 30 آیات سے وفات مسیح ثابت فرمائی ہے، اور یہ ازالہ اوہام کتاب میں پڑھی جا سکتی ہے. بہت خوبصورتی سے مربی صاحب آپ نے بتایا. اور اس کے ساتھ مربی صاحب یہ فرمائیے، جو ہمارے بڑے معروف جماعت کے شاعر محترم چودھری محمد علی مظفر صاحب سے کبھی ملنے کا موقع ملا؟ جی، مجھے ان سے ملنے کا اتفاق تو نہیں کہنا چاہیے، موقع جو ہے وہ اس طرح سے ملا کہ آپ کی کتاب پر کام شروع کیا گیا مجلس انصار اللہ پاکستان کی طرف سے. تو انہوں نے اپنی طرف سے تقریباً تیار کر لی تھی، تو کسی کو دکھائی، اور اس کو چونکہ میرا پتہ تھا کہ میں تھوڑا الفاظ یا شعر کے جو ہے عروض وغیرہ کو دیکھ لیتا ہوں، تو وہ چودھری صاحب کا کلام لے کے دوست میرے پاس آ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر وہ مجھے خود ہی کہتے ہیں 2 دن دیکھ لیں، اس کے بعد چودھری صاحب سے ملنا ہے. تو وہ میں نے دیکھا اس کو، سارے کلام سے ایک دفعہ میں گزر گیا، نشان وغیرہ لگائے، پھر اس کے بعد چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی. تو اس طرح سے یہ جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ دوست تو غائب ہو گئے، پھر میں اور چودھری صاحب پیچھے رہ گئے. تو پھر 2-2.5 سال ہم نے اس کتاب پہ کام کیا ہے، اور ایک شعر کی دہرائی کی ہے. ماشاءاللہ. تو آئیے، ابھی بہت بڑا نام، بہت بڑے شاعر اور مکرم و محترم چودھری محمد علی مظفر صاحب، ان کے یادگار مشاعروں میں سے ایک یادگار جھلکی اس وقت ہم دیکھتے ہیں. اسے اندیشہ ہے گر کر سنبھلنے کا، اسے اندیشہ ہے گر کر سنبھلنے کا، یہ آنسو اب نہیں باہر نکلنے کا. اسے اندیشہ ہے گر کر سنبھلنے کا، یہ آنسو اب نہیں باہر نکلنے کا. اگر خطرہ تھا موسم کے بدلنے کا، اگر خطرہ تھا موسم کے بدلنے کا، ارادہ کیوں کیا تھا ساتھ چلنے کا. ارادہ کیوں کیا تھا ساتھ چلنے کا. اگر خطرہ تھا موسم کے بدلنے کا، ارادہ کیوں کیا تھا ساتھ چلنے کا. اور ذرا سی بات پر طوفان کی نیت کو، ذرا سی بات پر طوفان کی نیت کو بہانہ مل گیا تھا رخ بدلنے کا. بہانہ مل گیا.
ذرا سی بات پہ طوفان کی نیت کو بہانہ مل گیا تھا رخ بدلنے کا، اور کھلونے پھینک دو باہر دریچے سے، کھلونے پھینک دو باہر دریچے سے، یہ بچہ اب نہیں اب کے بہلنے کا، کھلونے پھینک دو باہر دریچے سے، یہ بچہ کہ یہ بچہ نہیں اب کے بہلنے کا، ابھی تو جل رہی ہے آگ سینوں میں، ابھی تو جل رہی ہے آگ سینوں میں، ابھی دیکھو گے منظر گھر کے جلنے کا، ابھی تو جل رہی ہے آگ سینوں میں، ابھی دیکھو گے منظر گھر کے جلنے کا، اور تمہاری موت کا منظر ہے نادانوں، تمہاری موت کا منظر ہے نادانوں، یہ نظارہ نہیں سورج کے ڈھلنے کا، کیا بات ہے، کیا بات، تمہاری موت کا منظر ہے نادانوں، یہ نظارہ نہیں سورج کے ڈھلنے کا۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے مکرمہ محترم چوہدری محمد علی مضطر صاحب کا، اور مربی صاحب بہت سے سوالات آ رہے ہیں کہ مربی صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھئے۔ محترم طاہر احمد صاحب کینیڈا نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جو حضور کا یہ شعر ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار، انہوں نے کہا کہ تو اس کا مطلب بتا دیجئے، اور ساتھ انہوں نے ایک اور دوست نے یہ بھی پوچھا ہے کہ بعض نادان جو ہیں وہ اس شعر پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہمیں کچھ بتائیے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کر رہے ہیں، آپ خدا کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور جب انسان خدا تعالیٰ کے سامنے ہو تو خدا تعالیٰ کے سامنے جتنا زیادہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، جتنا جھکتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ سبحان۔ تو حضرت کرم خاکی کا مطلب کرم خاکی کا مطلب یہ ہے کہ میں کرم کا مطلب ہوتا ہے کیڑا، تو میں ایک مٹی کا کیڑا ہوں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فرما رہے ہیں کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو مجھ پر ہے، میں اپنی ذات میں تو ایک کیڑے سے بھی کم تر ہوں۔ جیسے انسان اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں تو انسانوں کے لیے عار ہوں، یعنی میں بالکل بے حیثیت ہوں، میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حضور گرا رہے ہیں۔ نماز بھی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب انسان بالکل اپنا سر جو فخر کی جگہ ہوتی ہے اس کو زمین کے بالکل نیچے لگا دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان۔ تو خدا کی عظمت اور اپنی سب سے زیادہ عاجزی کی حالت جو ہے، یہ تو ایک فخر کی بات ہے، یہ ایسی بات ہے جس پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں، بلکہ اس وقت میرے پاس حوالے نہیں ہیں، اچانک سوال آیا ہے، ورنہ سابقہ انبیاء نے بھی بائبل میں حوالے ملتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کی اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، تو آپ میں تمام انبیاء کی صفات پائی جاتی تھیں، تو اس لیے آپ نے اس رنگ میں دعائیں بھی فرمائی ہیں، دعائیں بھی کی ہیں جس طرح کے پہلے انبیاء نے دعائیں کی تھیں۔ تو اس پر اعتراض کرنا میرا خیال ہے کہ ایک جہالت ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ بہت خوبصورت مربی صاحب، بہت خوبصورت۔ اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کلام محمود میں سے ایک نظم ہم سنیں گے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ یہ آواز ہے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، رہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی
جن کی انتظار، رہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے، ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، کلام محمود میں سے کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم تنویر احمد ناصر صاحب کی، اور یہ نظم ہمیں قادیان اسٹوڈیو سے ریکارڈ کر کے ملی تھی۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں اور بھی اچھی اچھی نظمیں ملتی رہیں گی۔ جی مربی صاحب، بات ہو رہی تھی بعض اشعار کے تلفظ کی۔ ایک دوست پوچھ رہے ہیں حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی اور ذات جاویدانی، ان کا کہنا ہے کہ کچھ احباب ان کو کہتے ہیں ذات جاویدانی پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں ذات جاویدانی پڑھنا چاہیے، کیا درست ہے؟ میرے نزدیک تو یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، اور اس سے نہ معنی میں کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ شعر کے وزن میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ وزن کے لحاظ سے اس طرح سے کہ جب دو ساکن الفاظ اکٹھے آتے ہیں تو دوسرا از خود متحرک متصور ہوتا ہے، جیسے ذات ہے تو الف ساکن ہے اور تے ساکن ہے، اور تے کو وزن میں متحرک شمار کیا جائے گا، چاہے اس کو آپ ذاتے کر کے پڑھ لیں یا ذات کر کے پڑھ لیں۔ مثلا اس میں حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی اگر اس طرح پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حمد و ثنا جو حمد ہے، تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، ثنا بھی تعریف کو کہتے ہیں، اسی کو جو یعنی اللہ تعالیٰ ذات جاویدانی ہے، اور یہاں پہ جو ہے اس کی خبر جو ہے آگے وہ آگے ذات جاویدانی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں کہ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات جاویدانی ہے، یا وہ ذات جاویدانی، وہ یعنی اللہ تعالیٰ ذات جاویدانی ہے، تو اس کا سادہ سا یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ کو مبتدا بنا لیں، ذات جاویدانی کو خبر بنا لیں، یا وہ ذات کو مبتدا بنا لیں اور ذات صرف جاویدانی کو خبر بنا لیں۔ یہ اصطلاح سے ہٹ کے جیسے میں نے مثال دی ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اچھا آدمی ہے،
یا وہ آدمی اچھا ہے، صرف اتنا سا فرق پڑتا ہے، معنی کے لحاظ سے کوئی نہیں، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے اور دونوں طرح درست ہوگا اور وزن بھی دونوں طرح سے ٹھیک ہوگا۔ بہت شکریہ مولوی صاحب، بہت شکریہ۔ اور اب ہم کلام محمود کی ایک اور نظم سننے جا رہے ہیں۔ نظم کلام محمود میں سے تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں، دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا، بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے معمور ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کا درد، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی، ہیں زمین و آسمان میں پھر رہے وہ رہنورد، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، بادائے عرفان سے تیری ان کے سر مخمور ہیں، جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں، ان کے سینوں میں اٹھا کرتے ہیں طوفان رات دن، وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں۔ کلام محمود میں سے ابھی ہم یہ بہت پیارا کلام سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں، اور ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات مل رہے ہیں کہ آپ کو پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان محترم میر انجم پرویز صاحب۔ مولوی صاحب یہ فرمائیے، بیت بازی کا جو کھیل ہے عام طور پہ اجتماعات کے دوران ہوتا ہے، لیکن جب ہم ربوہ میں ہوتے تھے وہاں تو عام دنوں میں بھی بہت اس کا فروغ تھا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور دوسرا یہ فرمائیے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں، جو نئے شاعر ہیں یا جو شاعر بننا چاہتے ہیں، ان کی آپ کیسے رہنمائی کریں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت بازی کے ذریعے سے ہمارے احمدی بچے بچیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے کا جو اعلیٰ ترین کلام ہے وہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اس کا اتنا عظیم الشان فائدہ ہے، اس سے جو مضامین ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنے کا بھی ان کو موقع ملتا ہے۔ جب وہ ان کی زندگی میں مختلف مواقع آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شعر کلک کرتا ہے، کوئی نہ کوئی مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنے جو مضامین کتابوں میں بیان فرمائے ہیں وہی مضامین منظوم شکل میں بھی ہمارے سامنے پیش فرما دیے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ علم الکلام کو شعر کی صورت میں بھی انسان اگر اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو اس سے وہ بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی عملی زندگی میں بھی۔ اور آج کل یہاں پہ چونکہ ہمارے بچے اردو زبان سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں جس طرح سے ہمارے پاکستان یا ہندوستان میں پہلے تھے، تو والدین کو کافی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے، اور بہت سارے بچے اردو جانتے ہی نہیں۔ تو اگر یہاں بھی اگرچہ مقابلہ جات ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر معدود چند لوگ ہیں جو ہر دفعہ مقابلے میں شامل ہوتے ہیں، تو یہاں بھی اس چیز کو رواج دینے کی ضرورت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار کے ذریعے سے وہ اردو زبان کی طرف توجہ بڑھے گی۔ بہت شکریہ مولوی صاحب۔ جو دوسرا سوال ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کیا رہنمائی کریں؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو سب سے پہلی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے جو شعر و شاعری کی اس کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہمارا مقصد محض شعر و شاعری نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ اس ڈب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے، مراد یہ ہے کہ اس طریقے سے ہی کسی کو پیغام پہنچ جائے۔ تو ہمارے مضامین دوسرے لوگوں کے مضامین سے مختلف ہوں گے۔ ہم ایک احمدی کے طور پہ، ایک مومن کے طور پہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے رہنمائی لینی ہے۔ تو جو احمدی شعراء ہیں وہ قرآن و حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم و کلام میں پائے جانے والے مضامین کو اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے شعراء کی دیکھا دیکھی یا محض داد و تحسین کی غرض سے ان کی رو میں چل پڑیں یا ان کے پیچھے چل پڑیں۔ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ مقصد کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ کسی قوم میں اچھے شعراء کا پایا جانا اس قوم کی زندگی کی علامت ہے۔ تو اس لیے اپنے جو معیار ہے شاعری کا یا شعر و شاعری کا اس کو اعلیٰ درجے پہ پہنچائیں۔ اور ہم جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا خلفاء کا کلام دیکھتے ہیں تو وہ ہر لحاظ سے ایسا جامع اور ایسا اعلیٰ درجے پر ہے، آپ فنی اعتبار سے بھی ان کو دیکھیں تو وہ اس کے بھی اعلیٰ معیار پر پورا اترتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑے پہ راضی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے پوری محنت کر کے، پوری کوشش کر کے اپنے کلام میں ایک اعلیٰ معیار قائم کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں نا کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، کہ اپنے کمال، اپنے جو کمال ہے کسب کمال کن، اپنے کسب کو، اپنے فن کو کمال تک پہنچا دو، یہاں تک کہ آپ دنیا میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ سبحان، بہت خوبصورت فرمایا مولوی صاحب آپ نے۔ اور اب ہم ایک دعائیہ کلام سننے جا رہے ہیں، بہت پیارا دعائیہ کلام، بڑی محبت سے سنیے گا۔ رحمت کی آس میں میرا دستے دعا دراز۔ رحمت کی آس میں میرا دستے دعا دراز، رحمت کی آس میں میرا دستے دعا دراز، ایک نظر التفات سے، ایک نظر التفات سے مولا مجھے نواز، رحمت کی آس میں میرا دستے دعا دراز، یہ ابتلا کا دور
آقا میرے بخیر رہیں عمر ہو دراز، آقا میرے بخیر رہیں عمر ہو دراز، رحمت کی آس میں میرا دستے دعا دراز، تیرے سوا ہے کون تیری، تیرے سوا ہے کون تیری ذات ہی تو ہے، مشکل کشا مجیب دعا رب کارساز، مشکل کشا مجیب دعا رب کارساز، رحمت کی آس میں میرا دستے دعا دراز، اب جلد آ کے سنگے، اب جلد آ کے سنگے عداوت کی زد میں ہے، میری اذان میری عبادت میری نماز، میری اذان میری عبادت میری نماز۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام ہم سن رہے تھے۔ کتاب کا نام ہے دستے دعا میرا دراز۔ جی مربی صاحب، بہت آپ سے ہمیں علم مل رہا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور پیغامات بھی مل رہے ہیں کہ ناظرین کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایک سوال آیا ہے جی کہ نظم جو ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں، اس میں ایک شعر ہے، اس کا مطلب وہ جاننا چاہتے ہیں۔ بن دیکھے کیسے پاک ہو انسان گناہ سے، بن دیکھے کیسے پاک ہو انسان گناہ سے، اس چاہ سے نکلتے ہیں لوگ اس کی چاہ سے۔ تو ان کا پوچھنے کا ان کا سوال یہ ہے کہ اس میں یہاں پہ چاہ جو ہے 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اس کی کیا وجہ؟ ایک تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو زندہ تعلق ہے اور خدا تعالیٰ انسان سے ہم کلام ہوتا ہے، اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کو، خدا تعالیٰ کی تجلیات کو، اس کی دعاؤں کے معجزات کو دیکھ نہ لے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کا انسان کی زندگی میں، اس کاروبار نظام زندگی میں اس کتنا خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے جب انسان مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہ میں پڑ ہی نہیں سکتا۔ تو گناہ سے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ خدا تعالیٰ سے انسان کا زندہ تعلق ہے، اور فرمایا کہ اس چاہ سے نکلتے ہیں لوگ اس کی چاہ سے۔ یہاں چاہ کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک جگہ پہ ایک معنی میں، دوسری جگہ دوسرے معنی میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی چاہ یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہ سے لوگ اس چاہ کا مطلب یہاں پہ ہے کنواں، تو اس کنویں سے جو گناہ کا کنواں ہے جس میں انسان ڈوب جاتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اس سے اپنی چاہت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جب انسان چاہت پیدا کر لیتا ہے، محبت پیدا کر لیتا ہے، تعلق پیدا کر لیتا ہے، تو پھر گناہ کے کنویں سے وہ باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے بڑے پیارے طریقے سے بتایا کہ پہلی دفعہ آپ نے یہ فارسی کا لفظ ہے اور دوسری دفعہ اردو کا ہے۔ مربی صاحب، جماعت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے شاعر ہیں جماعت میں،
मोहतरम रशीद कैसरानी साहब को कभी सुनने का मौका मिला है? रशीद कैसरानी साहब को कई दफ़ा सुनने का मौका मिला है। रूबरू बैठ के आप जामिया में तशरीफ़ लाया करते थे जब हम जामिया में पढ़ रहे थे, और उसके अलावा भी रब्बा में खुदामुल अहमदिया के तहत या अंसारुल्लाह के तहत भी बाज़ दफ़ा मुशायरे का इनेकाद किया जाता था, तो उन मजालिस में भी खाकसार को शामिल होने का मौका मिला और बराह रास्त रशीद कैसरानी साहब मरहूम से कलाम सुनने का मौका मिला। तो आज आपको एक उनकी यादगार महफिल की कुछ झलकियाँ दिखाई जाए। जी नाज़रीन, आइए देखते हैं मोहतरम रशीद कैसरानी साहब की एक यादगार मुशायरे की झलकी। मैंने लिखा जी, बिशारतों की नवीद हम हैं, मोहब्बतों के नकीब हम हैं, रहे तलब में निगार यकता से दूर तुम हो करीब हम हैं। बिशारतों की नवीद हम हैं, मोहब्बतों के नकीब हम हैं, रहे तलब में निगार यकता से दूर तुम हो करीब हम हैं। तुम्हारी नब्ज़ें हमारे दम से जवाज़ ढूंढेंगी ज़िंदगी का, तुम्हारी नब्ज़ें हमारे दम से जवाज़ ढूंढेंगी ज़िंदगी का, कि लिखने वाले ने लिख दिया है मरीज़ तुम हो तबीब हम हैं। तुम्हारी नब्ज़ें हमारे दम से जवाज़ ढूंढेंगी ज़िंदगी का, कि लिखने वाले ने लिख दिया है मरीज़ तुम हो तबीब हम हैं। हम ही है रोशन रुतों का हासिल, तुम अपनी आलाइशों का समरा, हम ही है रोशन रुतों का हासिल, तुम अपनी आलाइशों का समरा। खुदाए तकवीम की नज़र में, खुदाए तकवीम की नज़र में कसीफ़ तुम हो नजीब हम हैं। खुदाए तकवीम की नज़र में कसीफ़ तुम हो नजीब हम हैं। और हरीम जाना को जाने वाले तमाम रस्ते हम ही ने खोले, हरीम जाना को जाने वाले तमाम रस्ते हम ही ने खोले। तुम ही थे पहरे बिठाने वाले, गनीम तुम हो हबीब हम हैं। और हमारा मसलक सभी से उल्फत, तुम्हारा शेवा सभी से नफ़रत, हमारा मसलक सभी से उल्फत, तुम्हारा शेवा सभी से नफ़रत। मुआमलाते दिलो नज़र में अजीब तुम हो अजीब हम हैं, मामलाते दिलो नज़र में अजीब तुम हो अजीब हम। क्या ही खूबसूरत और यादगार लम्हात अभी हम देख रहे थे। मोहतरम रशीद कैसरानी साहब का खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। जी रबी साहब, एक नौजवान ने पूछा है, वैसे तो ये आसान सा मिसरा है, बहरहाल उनका कहना है कि इसका क्या मतलब है, कदर क्या पत्थर की लाले बेबहा के सामने, इसका क्या मतलब? ये हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का शेर पूरा इस तरह से है, रास्ते के सामने कब झूठ फलता है भला, कदर क्या पत्थर की लाले बेबहा के सामने। रास्ते सच्चाई को कहते हैं और सच्चाई के मुकाबले पे झूठ फूलता फलता नहीं है। झूठ वहीं फलता फूलता है जहाँ पे इंसान सच्चाई को छोड़ता है। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हमें ये नसीहत फरमाई है कि रास्ते को इख्तियार करें। अगर हम रास्ते पर चलेंगे तो फिर झूठ अपने पाँव वहाँ पे नहीं जमा सकेगा। और उसकी मिसाल आगे इस तरह से दी है कि एक पत्थर है, उसकी क्या कदर व कीमत है बिलमुकाबिल उसके कि एक लाले बेबहा हो, एक बेश कीमत अनमोल मोती हो जिसकी कोई कीमत ही नहीं, इतना अजीम और इतना आला मोती है कि उसके मुकाबले पे सच्चाई जो है वो एक आला मोती है, और उसके मुकाबले पे एक आम पत्थर जो है उसकी क्या कीमत हो सकती है। तो आपका पत्थर यानी झूठ कहीं लग भी जाता है, लेकिन वो उसकी कदर कीमत जो है वो उस लाल की तरह नहीं हो सकती, यानी सच्चाई की तरह नहीं हो सकती। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इस पर बहुत ज़ोर दिया है अपने नसर में भी, अपने वाक़यात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक किताब में बयान फरमाए कि देखें ये सच्चाई का नतीजा होता है। इतने मुश्किल हालात में, इतनी मुखालफत में मैंने रास्ते से काम लिया, तो अल्लाह ताला तो रास्तबाज़ों का साथ देता है। बाज़ लोग ये कह देते हैं कि जी गुजारा नहीं झूठ बोले बगैर। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल दी कि मुकदमात में जबकि बग़ैर झूठ के वकील ने कहा कि चारा नहीं, मैंने सच्चाई को नहीं छोड़ा और अपने मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान किए कि देखें ये मौक़े मुझ पर पेश आए, ये इब्तला पेश आए, मैंने सच्चाई को नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला ने मेरी ही ताईद व नुसरत फरमाई। तो ये रास्ते का फ़ायदा है। कुरान करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा,
آگے کیا فرمایا؟ یصلح لکم اعمالکم، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچی بات کہو، سیدھی صاف بات کہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ تو اگر ہم نے جھوٹ سے کام لیا تو پھر خدا تعالیٰ کی جو تائید اور نصرت ہے وہ درمیان سے اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خود ہی اپنے مسئلے کو جھوٹ کا سہارا لے کر اس کو میرا شریک بنا کر حل کرنا چاہتے ہو تو پھر میری تائید تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر تم سچائی پر کاربند ہوگے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہارے سب کاموں کی اصلاح کروں گا۔ سبحان اللہ مولوی صاحب، بہت شکریہ۔ اور جب آپ جواب بھی عطا فرما رہے تھے مجھے ساتھ ساتھ کان میں بتایا جا رہا ہے کہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی ہم ایک نظم سنتے ہیں اور واپس آتے ہیں سوالات کی طرف۔ نعتیہ کلام حمدیہ کلام روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، آئیے سنتے ہیں۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ کیا ہی خوبصورت حمدیہ نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں، اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ مربی صاحب ایک سوال آیا ہے، مختصر طور پہ ہمیں اس کا جواب چاہیے ہوگا۔ جو ہے نا نور فرقاں ہے، سب نوروں سے اجلا نکلا، اس کا ایک ہے جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل اعمیٰ نکلا، تو یہ خاتون پوچھ رہی ہیں لفظ اعمیٰ کس زبان کا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اعمیٰ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ہے اور اس کا مطلب ہے اندھا۔ پورا شعر حضرت مسیح اللہ کا اس طرح ہے، زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں جن کا اس نور کے یعنی قرآن کریم کے ہوتے ہوئے بھی دل اعمیٰ نکلا،
یعنی یہ قرآن کا نور موجود ہے اور دل اندھا ہے، ظلمت میں پڑا ہوا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ بہت شکریہ مولوی صاحب۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام کی آخری نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدی مرشدی، بہت پیارا کلام ہے، بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ دھوپ ہو چھاؤں ہو اقتدا میں تیری، ہم رکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں، ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے، پر جھکیں گے نہیں، پر جھکیں گے نہیں، ایک خدا کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں، ہاتھ اٹھیں گے نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ہونٹ سی لیں گے ہم، کوئی شکوہ نہیں، ہونٹ سی لیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام برکات خلافت کے حوالے سے ابھی ہم سن رہے تھے۔ مربی صاحب، آپ کا بہت 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 شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت خوبصورت آپ نے جوابات عطا کیے۔ مربی صاحب، آپ پروگرام میں کے ختم ہونے میں 1 منٹ رہ گیا ہے، کچھ اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں۔ ایک تو ہم نے بات کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، جو اشعار ہم نے پڑھے اور سنے، کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی اس میں ہمارے لیے نصائح ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا کلام ہمارے سامنے رکھ دیا، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا سلسلہ جاری ہے، جو افراد جماعت کا خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہونے میں ایک ذریعہ ہیں، یعنی خلافت سے تعلق قائم کیے بغیر انسان یہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو۔ تو ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اپنے خلیفہ کے ساتھ زندہ تعلق قائم رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے ساتھ زندہ تعلق استوار کرنا ہے اور اس کو بڑھاتے چلے جانا ہے، اور کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے اگر دین سیکھنا ہے تو خلفاء وقت سے سیکھنا ہے۔ تو خلیفہ وقت کے خطبات ہیں، خطابات ہیں، کلاسیں ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے لیے آج کے دور میں پیغام ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو بہتر رنگ میں گزارنا ہے تو ہمیں خلفاء سلسلہ کے کلام کو سننا چاہیے، اور خلیفہ وقت خاص طور پہ کہ ان کے ہر ایک خطبہ خطاب اور ہر پیغام کو سننا ہمارے لیے لازمی اپنے اوپر کر لینا چاہیے۔ بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ تشریف لائے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کی طرف سے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، دوران ہفتہ بھی آپ ہمیں سوالات بھجوا سکتے ہیں، اور کسی نہ کسی پروگرام میں ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ یہاں ہمارا پروگرام آج کا اختتام کو پہنچتا ہے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب
سخن انتخاب سخن